معزز سامعین کرام، چونکہ رجب المرجب کا موقع ہے اور اس مہینے کو خصوصی طور پر خواجہ خواجگاں ہند الولی حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، تو یقیناً آپ کے ذات، کمالات، کرامات اس تعلق سے آپ سنتے رہتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ورود ہندوستان میں، آپ کی آمد ہندوستان میں کیوں ہوئی اور اس سے فائدہ کیا ہوا، تو یقیناً سب یہی جواب دیں گے کہ اسلام کی ترویج و اشاعت جو غریب نواز کی ذات سے ہوئی، یقیناً اتنے کھل کر اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا فیضان ہے۔ تو اسی نسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ غریب نواز کا تصور آتے ہی ہمارے ذہن میں فوراً اسلام کا تصور آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ ان کے آنے کا مقصد اپنی ذات کو منوانا نہیں بلکہ اسلام کو پہچانوانا تھا۔ تو اسی مناسبت سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں کردار، چونکہ عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہندوستان میں اسلام جو ہے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے پھیلا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسلام اس وقت نہیں آیا جس وقت غریب نواز ہندوستان میں آئے، بلکہ ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے قدم مبارک جو ہے اس سرزمین پر پڑے ہیں، اور ان کی وجہ سے ساحلی علاقے میں اسی وقت اور بعض روایتوں کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام ہندوستان میں پہنچ چکا ہے۔ تو اسی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث فرماتا رہا، اور آخری نبی تاجدار کائنات خاتم النبیین حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، تو اس دور کے کفار نے، مشرکین نے اسلام کے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی، اور قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے اسلام کے اس چراغ کو بجھائیں، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے کہ اس جو ہے چراغ کو اللہ تعالیٰ کامل کر کے ہی رہے گا، یعنی اسلام کی شمع کو روشن فرما کر ہی رہے گا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، کفار و مشرکین کے جانب سے مخالفت بھی شروع کی، لیکن اسلام کا یہ دامن پھیلتا رہا، وسیع ہوتا رہا، لوگ اسلام کے دامن میں پناہ لیتے رہے، اور کفار و مشرکین نے لوگوں کو ستانا شروع کیا، مارنا شروع کیا، بے دردی کے ساتھ قتل کرنا شروع کیا، ان کے جو ہے سینے پہ برچیاں ماری، الغرض ستا کے انہوں نے کوشش کی کسی طریقے سے اس شجر اسلام کی شاخوں کو کاٹا جائے اور دھمکی کے ذریعے جو ہے لوگوں کو روکا جائے، ظلم و ستم کے ذریعے، تشدد کے ذریعے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور کیا جائے۔ چونکہ دنیا کا یہ وتیرہ رہا ہے، اگر کوئی کسی کی طرف مائل ہوتا ہے اس سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پہلے دھمکیاں دی جاتی ہے، اور دھمکی سے ڈر گئے لوگ تو اس سے رک جاتے ہیں، یا تو ظلم و تشدد، بربریت برپا کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈر کر لوگ اس کے قریب نہیں جاتے۔ لیکن اسلام کا معاملہ کچھ اور ہی تھا، لوگوں کو جو اس کے قریب ہو جاتے، کفار و مشرکین دھمکیاں دیا کرتے، ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی دامن اسلام میں پناہ لینے والوں کے نمبر یہ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بارہا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے کے باوجود
یہ اسلام کی یہ شجر، یہ شاخ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور جو ہے اس کی شاخیں مضبوط ہوتی ہی جا رہی ہے اور زمین میں پھیلتی ہی جا رہی ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کیوں نہ جو ہے اس شجر اسلام کو ہی جو ہے شہید کر دیا جائے۔ حضرت فضالہ بن عمیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنے پاس خنجر چھپائے ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، یہ سوچ کر آئے تھے آج شجر اسلام کو میں جو ہے کاٹ کر رہوں گا، چراغ اسلام کو بجھا کر رہوں گا۔ قریب آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے فضالہ کیا وجہ ہے کہ تم میرے قریب آ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایکشنز کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی عبادت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے عبادت کرتے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور قریب بلایا، فضالہ ادھر آؤ، اور اپنے دست اقدس سے ان کے سینے پر ایک گھسا مارا۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے تک جب سے کہ آپ کا جو ہے دست اقدس میرے سینے میں نہیں لگا تھا کہ دنیا میں اگر کسی ذات سے میں نفرت کرتا تھا سب سے بڑھ کر تو آپ کی ذات تھی، لیکن جو ہی آپ کا جو ہے دست اقدس میرے سینے پہ لگا، اگر دنیا میں اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ یہ کہہ کر فوراً مشرب اسلام ہو گئے، یعنی آئے تھے شجر اسلام کو مٹانے کے لیے، چراغ اسلام کو بجھانے کے لیے، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، خود اسی سے منسوب ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد کفار نے دیکھا ظلم و تشدد کام نہیں آتے، حملہ کرنا کام نہیں آتا، ہر کوئی جو آتا ہے دشمن بن جاتا ہے، اس کا جو ہے تھوڑے دن میں اس کا دوست بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہذا کفار قریش نے انہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، گھیرا لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر پہ موجود تھے۔ جبریل امین آئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت فرما جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے محاصرہ کیا ہوا ہے، چاہتے کیا تھے شجر اسلام کو اس مٹایا جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل گئے، کسی کو پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ اب جو ہے اب یہ اسلام کا درخت جو ہے اس کی شاخیں اور بڑھ گئی، مکے سے نکل کر لوگ تو بجھانا چاہ رہے تھے، مدینے تک پہنچ گئے ہجرت کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر سارے لوگ مدینے میں بھی پناہ لینے لگے۔ کفار نے بہت کوشش کی، بدر کا موقع آیا، حنین کا موقع آیا، خندق کا موقع آیا، اس شجر کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن یہ بڑھتا ہی گیا، کفار کی طرف سے یہ حملے ہوتے رہے۔ تو دوسری طرف یہودیوں نے یہ سوچا کہ جو ہے ہمارے مذہب کو جو ہے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن ہو یہ رہا ہے محمد عربی کی وجہ سے ہمارا مذہب جو ہے دبتا جا رہا ہے، ہمارے لوگ دامن اسلام میں پناہ لے رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کی تھی، کہا تھا کہ تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہوگا اور ہمارا دشمن تمہارا دشمن ہوگا، کوئی اگر ہماری ذات پر حملہ کرتا ہے تو تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا، اور اگر تم پر کوئی حملہ کرتا ہے ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ سامنے سے تو انہوں نے یہ دستخط کر دی، لیکن پیچھے سے چال چلنا شروع کی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے قبیلے میں صلح کے لیے بلایا اور یہ پلاننگ کی کہ جہاں بیٹھائیں گے ایسی جگہ ہوگی کہ اوپر بہت بڑا پتھر ہوگا کہ اس کو لڑکایا جائے گا، اس طریقے سے ان کو شہید کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آ کر آپ بیٹھ گئے، ان کی پلاننگ تھی جہاں بٹھانا تھا بٹھا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ نے سوچا کہ کچھ ضرورت سے نکلے ہوں گے اور واپس آ جائیں گے، لیکن بہت دیر تک انتظار کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہیں لائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بلا لیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ سرکار نے فرمایا بلایا تو صلح کے نام سے، لیکن ان کا ارادہ کچھ اور تھا، اوپر اشارہ کرتے، اوپر سے پتھر لٹکا دیتے اور مجھے شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے خبر دی اور فوراً آپ نے صحابہ کو جمع کیا، ان کا محاصرہ کیا اور ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ یہ یہودی چاہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، لیکن ہوا کیا، جو یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے دامن اسلام میں پناہ لیتے، حتیٰ کہ ان کے جید علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دامن اسلام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اسلام کی حقانیت کو انہوں نے دیکھ لیا اور اسلام کو اپنا لیا۔ اس طریقے سے اسلام بڑھتا رہا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال تک
عرب کے بہت سارے علاقوں میں، مکہ اور طائف بہت سارے علاقوں میں اسلام پھیل گیا، اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور پھیلتا گیا۔ اور ہندوستان میں اسلام کب پہنچا؟ اسلام ہندوستان اور عرب کے تعلقات کے تعلق سے مورخین لکھتے ہیں کہ یہ تعلقات کوئی نیا نہیں بلکہ 2200 سال پرانے ہندوستان سے تعلقات تھے۔ یہ تعلقات کیا تھے؟ ٹریڈز کے تعلقات تھے، بزنس کیا کرتے تھے لوگ۔ عرب کے تاجر ساحل علاقے سی سائڈ میں آتے اور لوگوں کو مال بیچتے اور تبلیغ بھی کیا کرتے، اور اس دور میں جب اسلام نہیں تھا تب بھی جو ہے وہ آ کر ہندوستانیوں سے جو ہے تجارت کیا کرتے تھے۔ اور ہندوستانی تاریخ سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے ہندوستانی جو ہے ہندوستان سے بہت ساری لکڑیاں، ادرک جو ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے باہر عرب میں لے جایا کرتے تھے اور وہاں وہ سیل کیا کرتے تھے۔ اور تاریخ میں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ عرب کے جو شعراء ہیں انہوں نے اپنے شعر و شاعری میں ہندوستان کی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ انہیں وہ وہاں چیز دستیاب ہو جایا کرتی تھی تجارت کے ذریعے۔ اب یہ تعلقات تو بہت پرانے تھے، لیکن جو ہی اسلام آیا عرب میں تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی جو ہے تجارت کو تبلیغ کا ذریعہ بنا دیا۔ اور ہوا یہ کہ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہی 7 یا غالباً 8 ہجری میں جب معجزہ شق القمر ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو ٹکڑے کیا، تو مورخین نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی ملبار کی سرزمین پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا چیرمان پیرومال۔ وہ اپنے جو ہے فورٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اچانک چاند پر اس کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ چاند اچانک ٹکڑے ہو کر 2 شقوں میں بڑھ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ جڑ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ بات کیا ہے، اپنے گھر والوں سے تصدیق کرتا ہے میں نے جو دیکھا کیا سچ ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے۔ اس کے بعد سارے جو ہے علم رکھنے والوں کو اپنے مذہب کے بلاتا ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہماری کتابوں میں ایک موجود ہے، عرب کی زرزمین پر ایک نبی ظاہر ہوگا اور اس کے ہاتھ سے چاند 2 ٹکڑے ہوں گے۔ جو ہی چیرمان پیرومال نے اس بات کو سنا، اسلام کی محبت تو اس کے دل میں بیٹھ گئی، تو لیکن روایتوں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے اس نے اپنے وزیر کو تیار کیا جس کا نام تھا راما ورما کلشیکر، اس طریقے سے اس کا نام تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے اس کو عرب بھیجا اور اس نے سرکار سے ملاقات کی، اسلام کو قبول کیا اور واپس آیا تو بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس نے مسجدیں بنوائی۔ اور بعض مساجد میں ساؤتھ انڈیا میں یہ بھی ملتا ہے جب اس کی فاؤنڈیشن کی کھدائی کی گئی اس میں 7 یا 8 ہجری کندہ تھی۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے 7 یا 8 ہجری میں اسلام ہندوستان میں پہنچ چکا تھا۔ تو اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بادشاہ خود نکلا اور عرب کنٹری میں گیا، اور روایتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک قافلہ عرب سے آیا ہندوستان میں، وہ قافلہ جہاز کے ذریعے سری لنکا حضرت آدم علیہ السلام کے جہاں اترے تھے، قدموں کے نشان تھے، اس کی زیارت کے لیے آیا تھا اور کیرلا کی سرزمین پر اترا تو تعارف ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ چاند کے ٹکڑے کا مسئلہ کیا ہے، تو بتایا کہ عرب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم واپسی میں آنا تو مجھے ساتھ میں لے کر چلنا۔ اب وہ بادشاہ واپس گیا، ایک روایت میں ہے کہ یمن تک پہنچا تھا کہ اس کا انتقال ہوا، دوسری روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کی ملاقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور بعض تحفے تحائف بھی اس نے پیش کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تاج الدین رکھا، اور جب وہ لوٹا یمن کے مقام پر پہنچا ان کا وصال ہو گیا، اور آج بھی یمن میں تاج الدین نام کی وہ ذات کی قبر مزار موجود ہے۔ اور انہوں نے ایک خط لکھا اور چند لوگوں کو بھیجا، اور ان کا نام حضرت مالک دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً ان کے 8 رفقا وہ لے کر کیرلا کی زمین پر آئے اور وہاں تبلیغ و اشاعت شروع کی اسی دور میں، اور تقریباً 14 مساجد بنائے۔ اس میں ایک مسجد جو ہے کاسرکوڈ کی سرزمین پر جسے مسجد مالک دینار کہتے ہیں، تقریباً اس میں 22 ہجری اس میں لکھی ہوئی، لیکن پہلی مسجد جو بنی ہے وہ اس سے پہلے بنی ہے، جہاں اسلام کی پہلی مسجد آج بھی موجود ہے، جہاں چیرمان پیرومال کے نام سے وہ
مسجد موجود ہے، تقریباً 7 یا 8 ہجری کی وہ بنی ہوئی ہے۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی دور میں اسلام پہنچ چکا تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ روایتوں میں آتا ہے بنی ثقیف کے کچھ لوگوں نے جو ہے ممبئی کے قریب انہوں نے حملہ کیا اور فتح یاب ہوئے، اور وہاں کچھ لوگوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور کچھ لوگ واپس چلے گئے۔ اس طریقے سے اسلام بڑھتا گیا۔ محمد بن قاسم آئے، محمود غزنوی آئے، محمد غوری آئے، آتے گئے، لیکن جو اسلام کی جو ہے اشاعت ہوئی، جو صوفیہ سے ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہوئی، وہ بادشاہ سے نہیں ہوئی۔ اسلام اس لیے کہ اسلام کی پہچان جو ہے حقانیت، یہ تلوار کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ اخلاق کی وجہ سے ہے، اس کی تعلیمات میں روحانیت کی وجہ سے۔ اس کی روحانیت ایسی ہے کہ آدمی ذات اسلام پیش کرتا ہے، لوگ اس کی ذات کو دیکھ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اس کی روحانیت کو دیکھ کر قبول کیا، اس کے پیغام کو دیکھ کر قبول کیا۔ اس لیے کہ اگر کوئی تلوار کے بل بوتے پر اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے، گردن تو جھک سکتی ہے لیکن دل نہیں جھک سکتا۔ اور جو ہے صوفیہ اکرام نے یہی کیا کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، تیریں نہیں اٹھائی، کمانیں نہیں اٹھائی، بلکہ اپنے اخلاق کو پیش کیا، روحانیت کو اس طریقے سے پیش کیا، لوگ خود بخود اسلام کی دامن میں پناہ لینے لگے۔ اس طریقے سے یہاں تک کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجوری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پہلی ذات ہے، وہ جو ہے سندھ میں تشریف لائے اور انہوں نے وہاں تبلیغ اشاعت کی۔ یہ بڑھتا رہا، اسلام ساحلی علاقوں میں بڑھتا رہا، لیکن عمومی طور پر جو ہے اسلام جو ہے سینٹر آف انڈیا میں اس طریقے سے نہیں پہنچا تھا، نہ ہی کھلے عام جو ہے تبلیغ کی جا سکتی تھی۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہی مدینہ منورہ پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت جہاں پوری دنیا کے اسلام کو دیکھ رہے تھے، وہیں ہندوستان کو بھی دیکھ رہے تھے۔ آپ نے خود فرمایا، مفہوم حدیث ہے، میں ہندوستان سے جو ہے ایمان کی بو مجھے محسوس کرتا ہوں، لہذا ہندوستان کی سرزمین کہاں چھپی رہتی نگاہ نبوت سے۔ آپ نے خواب میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا، جاؤ ہندوستان، وہاں تبلیغ کی ضرورت ہے، اور اب آپ نے پورا نقشہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بتا دیا۔ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی لشکر جرار، کوئی تلوار، کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئے، بلکہ آپ جو ہے تقریباً 8 لوگوں نفوس قدسیہ کے ساتھ چند کپڑے، پرانے کپڑے اور پیوند لگے ہوئے کپڑے، چند لوٹے اور اس طریقے سے وضو کے سامان اس طریقے سے لے کر آپ آگے بڑھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے جو ہے محمد بن قاسم بھی حملہ کر چکے تھے، سارے لوگ حملہ کر چکے تھے، لیکن یہاں تبلیغ اس طریقے سے نہیں ہو سکی، اور جب یہ آئے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ تصور میں پوچھیں کہ جب یہ سارے لوگ حملہ کر چکے تھے، اسلام کی تبلیغ اشاعت اس طریقے سے نہیں ہو چکی، یہاں تک کہ محمد غوری 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 17 بار حملہ کر کے وہ جو ہے ناکام لوٹ چکے تھے۔ جب تلوار کی بل بوتے پر لوگوں کو جھکا نہیں سکے، کامیابی حاصل نہیں کر سکے، آپ تصور میں پوچھئے یہ 8 نفوس قدسیہ ہندوستان کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی سامان نہیں، ہتھیار نہیں، آپ کس طریقے سے جو ہے ہندوستان کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے کے لوگ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس طریقے سے حملہ کر چکے، کامیابی نہیں ملی، تو آپ جو ہے خالی ہاتھ ہندوستان جا رہے ہیں، آپ کو کامیابی کیسے ملے گی؟ تو تصور میں ہی یہ جواب آپ کو ملے گا کہ وہ تو ہندوستان گئے تھے کہ اپنے لاہو لشکر کے بلبوتے پر وہ ہندوستان پر حملہ کیا تھا، اپنے تلوار کی بل بوتے پر انہیں بھروسہ تھا، اپنے جو ہے طاقت پر، لیکن قربان جائیں ان تصور میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہیں اپنی ذات پر، اپنی طاقت پر، اپنی فوج پر اور اپنے ساز و سامان پر بھروسہ تھا، لیکن یہ فقیر کسی ساز و سامان پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پر بھروسہ کر کے بغیر کسی لشکر کے، بغیر کسی ظاہری طاقت کے آپ جو ہے 7-8 نفوس قدسیہ کے ساتھ ہندوستان نکلے اور چلتے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے صرف جو ہے دلی سے لے کر، اس سے پہلے کی بات تو دور، دلی سے لے کر اجمیر پہنچنے تک تقریباً آپ کے دستے اقدس پر 700 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ پوچھیں ان کی گردن کو جھکانے کے لیے آپ کے پاس کون سی تلوار تھی، کون سی برچی تھی جو آپ نے جو ہے ان کے سینے پر گھوسا؟ ایک دل تھا،
جو ہے معرفت الہی سے معمور تھا، اور اس میں ایک ایسی تیر موجود تھی کہ جس کے دل پہ لگ جاتی کفر کی جو ہے سنکل ٹوٹ جاتی زنجیریں، اور اسلام کا جو ہے اسلام کی روشنی اس میں روشن ہو جاتی، ان کا دل منور ہو جاتا۔ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر میں تشریف لائے۔ یقیناً انا ساگر کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، اونٹ کا بیٹھنا بھی آپ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طریقے سے اپنے اخلاق و کردار کو بتا کر لوگوں میں تبلیغ کرتے رہے، لوگ جوق در جوق آپ کے دامن میں پناہ لیتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ایک مسجد بنائے، مسجد بنانا چاہا کہ جتنی جلدی ہو سکی یہ مسجد بن کے تیار ہو جائے، اور رات میں جب بنانے کی ضرورت پڑتی، بلڈنگ کی ضرورت پڑتی کنسٹرکشن کی، تو آپ جو ہے تیل جلا کر اس طریقے سے روشنی میں لوگ کنسٹرکشن کا کام جاری رکھتے۔ اب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ مسجد بنا رہے ہیں اور جو ہے راتوں رات کام جاری ہے، راتوں دن۔ اب سب لوگوں میں اعلان کیا کوئی دکان والا ان کو تیل نہیں دے گا تاکہ یہ رات میں کام نہ کر سکے اور کام ہم کسی طریقے سے اس کو سٹاپ کر سکے۔ سارے لوگوں نے تیل دینا بند کر دیا۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مریدین پہنچے کہ حضور اب ہم رات میں کام کیسے کریں گے، تیل دینا بند کر دیا ہے۔ کس کے حکم سے؟ کہا بادشاہ کے حکم سے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جتنے ہمارے پاس پانی ہے اللہ اسے تیل بنا دے گا، اور جتنے بادشاہ کے پاس تیل ہے اللہ اسے پانی بنا دے گا۔ لہذا ہوا یہ، آپ نے فرمایا پانی کو استعمال کرو۔ اب رات ہوتی، پانی کو استعمال کرتے، وہ تیل کا کام دینے لگتا۔ اب بادشاہ کے جو ہے محل میں انہوں نے جو ہے اس تیل کو جو ہے روشنی کے لیے استعمال کرنا چاہا، سب کے سب پانی بن گئے، سب اندھیرا چھا گیا اور ادھر روشنی ہو گئی۔ یہاں تک کہ اس ماجرے کو دیکھا، بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب انہوں نے معافی تلافی کی، اس طریقے سے خواجہ غریب نواز نے انہیں معاف کر دیا، اور پھر جو ہے ان کا پانی وہ تیل بن گیا۔ اگر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ چاہتے، آپ سوچیں اس طریقے سے ایک بددعا کر دیتے کہ جو اللہ نے جنہیں اتنی طاقت دی ہے کہ انا ساغر کو جو ہے جو ایک کوزے میں جو ہے سمو سکتے ہیں، اونٹ کو بٹھا سکتے ہیں اور جو ہے تیل کو پانی بنا سکتے ہیں، ایک بددعا کرتے پوری بادشاہتی اس کی ڈوب جاتی ہے۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے انسانیت بتانے آئے تھے کہ ہماری انسانیت یہ ہے کہ ہم جو ہے دوسروں کو بددعا کر کے نست و نابود نہیں کرتے، بلکہ ان سے اصل انسان بنا کر انسانیت کا کام ان سے ہم لیتے ہیں۔ جب تک مانو گے تب تک ہم منواتے رہیں گے۔ اس طریقے سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے تبلیغ فرمائی، یہاں تک کہ بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی برچی کے، بغیر کسی تیر کے، صرف اپنے اخلاق و کردار اور اپنی روحانیت کی بنا پر ایک دو نہیں بلکہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، جب آپ اس دنیا سے وصال فرمانے والے تھے 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر کے دامن اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے، آخر کیا بات ہے کہ اتنے لوگ آئے کہ ہندوستان پر حملہ کرتے رہے؟ شہاب الدین غوری نے بھی 17 مرتبہ حملہ کیا، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے طاقت کے بلبوتے پر اسلام کو پھیلا نہ سکے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ اسلام تلواروں کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ صوفیاء اکرام کی تعلیمات کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی بنیاد پر، اخلاق حسنہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی بنیاد پر لوگوں میں اسلام کو پھیلا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور آج بھی یہی حال ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا آستانہ آج آپ دیکھیں، جہاں مسلم وہاں حاضری دیتا ہے، وہیں جو ہے غیر قوم بھی آتی ہے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر پھول چڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے دوسروں کو اس طریقے سے بے عزتی کر کے اور ظلم و جبر کی بنیاد پر، تلوار کی بنیاد پر جو ہے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ اپنے اخلاق کو پیش کیا، اپنی روحانیت کو پیش کیا۔ اس طریقے سے لوگوں کی دلوں میں ان کی عظمت بیٹھ گئے۔ 700 سال سے زیادہ ہو گئے وہ اس دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے، لیکن آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں کے دلوں پر وہ حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہے کہ وہ آئے، یقیناً آج ہم ان کا عرس مناتے ہیں، ان کے نام سے کھانا کھلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں یقیناً عقیدت ان کی ذات سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ بہت بڑا احسان ہم پر ان کا ہے، لیکن وہیں یہ دیکھیں کیا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس ہندوستان میں آ کر اپنی ذات کو صرف منوایا؟
نہیں بلکہ اپنی ذات کے ذریعے اسلام کو پہچانوایا. یہ درس انہوں نے دیا کہ اپنے اندر اسلام کو داخل کرو. یقیناً اگر تم اس روحانیت کو، اسلام کی نور کو صحیح طور پر اپنے دل میں روشن کرو گے، اس روشنی کے ذریعے غیر بھی تمہارا ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ اخلاق کو اپناؤ. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو یہی درس دیا. لہذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق کو دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی غریب نواز کے صدقے ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنائے. مولا تبارک و تعالی ہندوستان کو محبت کا ملک بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.